اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے آل عمران کی آیت نمبر 15 شروع کی تھی اور اس کا ابھی سٹارٹ ہی تھا کہ ٹائم مکمل ہو گیا۔ آج ہم نے 15 16 17 18 چاروں آیات کرنی ہے۔ اگر کلاس آف ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے جوائن کریں گے تاکہ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل کے پیسے نہیں ہے اس میں جو گزر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، یعنی یہ متقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، پس بخش دے تو ہمارے گناہ اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں۔ انسان کو جس وقت بھی دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں، اس وقت اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ یہ کہیں نعمتیں اس سے چھن نہ جائیں۔ اس دنیا میں انسان کو اگر کسی ایک وجہ سے بھی راحت میسر ہوتی ہے تو کسی اور طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور دنیا میں کوئی شخص بھی رنج اور فکر سے خالی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی نعمتوں میں کسی اعتبار سے نہ کوئی فکر ہوگا نہ رنج ہوگا، انسان ہر فکر اور رنج سے پاک ہوگا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں باغات ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں سے مراد متقی لوگ ہیں، اور متقی وہ مومن ہیں جو گناہ کبیرہ اور سے بچتے ہیں، کبھی بھی ارتکاب نہیں کرتے اس کا، اور صغائر یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامل متقی وہ ہے جو خلاف سنت اور خلاف اولا سے بھی بچے۔ دوسری آیت میں یہ کہ وہ متقی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں آیا کہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی سے یہ ندا سنی کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، سو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ بات تو صحیح یہی ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو اور اس کو عبادت کا موقع نہ ملا ہو، یا موقع ملنے کے باوجود اس نے عبادت نہ کی ہو یا گناہ کیے ہوں، تب اس کا استغفار کرنا درست ہے، اور اللہ نے از راہ کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جو کامل متقی ہو اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لیے ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں، کیونکہ انسان زندگی کے ہر سانس اطاعت الہی میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے
नेमतों के शुक्र से अहदा बरा नहीं हो सकता, और ये अदलो इंसाफ से हरगिज बाईद नहीं है कि अल्लाह ताला इस शख्स से शुक्र में कोताही करने पर गिरफ्त करे और इसको अजाब दे। इसलिए बड़े से बड़ा इबादत गुजार भी इस्तगफार करने और अतात की कमी पर माफ़ी मांगने से मुस्तगनी नहीं है, यानी बरी ज़िम्मा नहीं है। हर इंसान के लिए क़यामत वाले दिन हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा अपने बंदे से, जिसको कामयाबी मिलेगी, उसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे क्या चाहता है कि तुझे तेरे अमाल के बदले में जन्नत मिले या मैं अपने फजल से अता कर दूं। तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने बड़ी मेहनत की है दुनिया में, मैं हर बुराई से बचा हूँ, हर लालच से बचा हूँ, अपने आप को समेट के रखा है, बड़ी मेहनत से मैं इस मुकाम पर आया हूँ। तो अल्लाह ताला जी अगर तुम मेरी मेहनत का नतीजा मुझे दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अल्लाह पाक ने कहा कि चलो ठीक है, फिर आओ मैं पहले अपनी नेमतों के बदले जो है ना तुम्हारी ये नेकियां जो हैं वो अलग करता हूँ। अल्लाह ताला की एक नेमत, सिर्फ अभी आँख का हिसाब शुरू होगा और आँख की पुतली, आँख का पानी, आँख के जो है हर हिस्सा और जो पीछे उसका नूर है, तेल उसका जल रहा है, और हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला गिनना शुरू करेगा और उसकी नेकियां उसके बदले में जो है ना साइड पे रखना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि अभी आँख का हिसाब पूरा ना होगा लेकिन उसकी नेकियां पूरी हो जाएंगी। इस पर वो बंदा जो है घबराएगा और कहेगा अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दें, वाकई तेरी इतनी नेमतें थी कि उसके बदले में मेरी नेकियां कुछ भी नहीं है, बस तू मुझे जन्नत में अपने फजल से दाखिल फरमा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इमाम मुस्लिम यानी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से किसी शख्स को इसका अमल हरगिज नजात नहीं देगा। एक शख्स ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी नहीं? आपने फरमाया नहीं, मगर ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले, अलबत्ता तुम हमेशा नेक काम करते रहो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर अल्लाह तमाम आसमान वालों और तमाम ज़मीन वालों को अजाब दे तो इनको ज़रूर अजाब देगा, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाला नहीं होगा, और अगर वो इन पर रहम फरमाए तो इसकी रहमत इस लोगों के अमाल से बेहतर है। इस आयत में जो कुरान मजीद की आयत है साफ तौर पर नेक लोगों के इस्तगफार करने का जिक्र आया है। वो कह रहे हैं इन्ना ना आमन्ना फगफिर लना, अल्लाह पाक बख्श दे हमारे गुनाह। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 17 जो अगली आयत है उसमें आया अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार, कि जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, अल्लाह की अताअत करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और रात के आखिरी हिस्से में इस्तगफार करने वाले हैं, ये नेक लोगों की सिफात बयान करती गई हैं उनकी। नबी करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कौन अताअत शुआर और इबादत गुजार हैं। आप दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तगफार किया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है हज़रत अबू हुरैरा से कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि मैं एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ और इसकी तरफ तौबा करता हूँ, जबकि नबी मासूम है। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद ना कोई सगीरा गुनाह किया, ना ही कोई कबीरा गुनाह किया, ना सहवन किया, ना अमदन किया, ना सूरतन किया, ना हकीकतन किया। आपसे कभी भी कोई गुनाह सादिर नहीं हुआ। फिर आपका इस्तगफार करना और तौबा करना इसलिए था कि फी नफ्स ही तौबा और इस्तगफार भी इबादत है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह नस्र की आयत नंबर 3 है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करें और इससे इस्तगफार करें, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है।
اور آپ کا توبہ اور استغفار کرنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں آیا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے پوچھا کہ بزرگ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو انسان کو اپنی ماں کی آغوش میں جا کر جو سکون ملتا ہے وہ تو کہیں نہیں، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ کی آغوش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا استغفار اللہ کی آغوش ہے۔ جب انسان استغفار پڑھتا ہے تو اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے سے بری ذمہ نہیں ہے۔ اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، والقانتین اور فرما بردار ہیں، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے ہیں، یعنی استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحاری سحری کے وقت میں۔ یعنی ان متقی لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔ صبر کا معنی ہے ہر وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیز جس کو برداشت کرنا مشکل اور دشوار ہو، اس کو برداشت کرنا مشکل اور دشوار چیز کو برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کرتے ہیں، حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جن کی نیتوں میں سچائی اور اخلاص ہے، جن کے دل ایمان پر ثابت قدم ہیں، جو ہر وقت سچ بولتے ہیں، چاہے خلوت ہے یا جلوت ہے، یعنی اکیلے ہیں یا لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، تب بھی دونوں صورتوں میں اللہ کے فرما بردار ہیں، اور رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ قانتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر پناہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرض، واجب اور مستحب ہر طرح کے صدقات ظاہر میں بھی اور خفیہ میں بھی ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں قانتین یعنی اطاعت گزاروں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اس میں یہ نقطہ بیان ہے کہ بندے سے وہ استغفار مطلوب ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور نیک اعمال کرنے لگ جائے، یہ استغفار ہے۔ اگر انسان اپنی نافرمانی پر برقرار رہے اور خالی زبان سے استغفار کرتا رہے تو اس کا یہ استغفار کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ شخص جو گناہوں پر اصرار کرتا رہے اور زبان سے استغفار کرتا رہے تو گویا اس نے اپنے رب سے استہزاء کیا ہے، یعنی مذاق اڑایا اپنے مالک کا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح پھڑ کے، تو پھر تسبیح پہ چاہے جتنے مرضی استغفار ہوتے رہے اور تسبیح گھوم رہی ہے تو لیکن اگر دل میں اپنے مالک کی یاد نہیں آ رہی، یکسوئی نہیں ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تسبیح کے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل تو وہیں کا وہیں گناہوں پہ ہی اڑا ہے اور وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ استغفار کے لیے رات کے آخری حصے کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت میں سکون اور سناٹا ہے، اور بندہ خدا کے سامنے جو آہو زاری اور نالہ و فریاد کرتا ہے اسے دیکھنے والا کوئی تیسرا نہیں، یعنی ریاکاری سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، نیز یہ قبولیت کا بھی وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بندوں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سحر کے وقت میں رات کے اندھیرے ہیں اور صبح کا نور آ رہا ہے،
اور ظلمت یعنی اندھیروں کے مقابلے میں نور اس طرح ہے جس طرح موت کے مقابلے میں حیات، زندگی۔ جب وہ سحری کے وقت میں اٹھتا ہے تو نیند کے بعد اس کی بیداری بھی موت کے بعد حیات کی طرح ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت انسان کو بہت میٹھی نیند آتی ہے۔ اس کا انتہائی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہو جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے انتہائی محبت کرنے والا ہے اور اس کا بہت اطاعت گزار ہے، اس لیے اس وقت استغفار کرنے والوں پر اللہ بہت مہربان ہوتا ہے۔ ورنہ کئی تو 2-3 بجے تک بیٹھے موبائل پہ لگے ہیں، لیکن جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آ کے ان کو تھپکیاں دیتا ہے کہ اب سو جاؤ، کہیں تمہیں رب کی یاد نہ آ جائے، اور اس وقت بہت میٹھی نیند آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت جو ہے، آسمان دنیا کی طرف نازل یعنی متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جعفر بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھی اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا، اس کا نام سحر کے وقت استغفار کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفار بلکہ ہر دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان حضور قلب اور خشوع و خضوع سے دعا کرے، یہ نہ ہو کہ دل اور دماغ کہیں اور ہیں اور اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف سے بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ لہو میں یعنی کھیل کود میں مشغول اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر دل کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، تو پھر اس کی دعا بھی جو ہے وہ قبولیت پہ نہیں ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں بہت سی دعائیں ہیں، لیکن جس دعا کو نبی کریم علیہ السلام نے سید الاستغفار فرمایا ہے وہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ، جس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ دعا کرے۔ آپ سب مل کے ہمارے ساتھ دعا کریں کہ ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنی بدعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، سو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت ہوگا، اور جس نے رات کو یقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اسی رات کو صبح ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے فراخی کر دے گا، اور جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر بیٹھے ہیں تو ایک شخص نے آ کر دعا کروائی اپنی صحت کے لیے، تو اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ استغفار کیا کریں، اس سے آپ کو تندرستی ملے گی، بیماری دور ہوگی، شفا ملے گی۔ پھر کوئی شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا گنہگار ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔
तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। तीसरा शख्स आया, उसने कहा मेरे पास रिस्क नहीं है, तो आपने फरमाया कि इस्तगफार किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फराखी पैदा कर देगा और रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। चौथा ऐसा शख्स आया जिसने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, आपने फरमाया कि इस्तगफार किया करो कि इस्तगफार से औलाद भी मिलेगी। सो एक ही मौके पर 4 तरह के लोग आए और चारों को एक ही सबक दिया गया और वो इस्तगफार था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमम बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। शाहिदा गवाही दी है, शाहिदल्लाहु अल्लाह ने गवाही दी है, अन्नहु के बेशक वो खुद, ला इलाहा इल्ला हुआ वो खुद ही माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं है और कोई माबूद, वल मलाइकतु और फरिश्ते, व उलुल इल्म और इल्म वाले, काइमन और हाकिम, बिलकिस्ती इंसाफ के साथ, ला इलाहा इल्लाहु नहीं है माबूद कोई सवाए उसके, अल अजीजुल हकीम और अजीजुल हकीम और बड़ा ही ज़बरदस्त है अल्लाह और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और फरिश्तों ने और उलमा ने गवाही दी इस हाल में कि वो अल्लाह अदल के साथ निज़ाम को कायम करने वाला है और इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, वो बहुत गलबे वाला और बड़ी हिकमत वाला है। शहादत का माना है जी किसी यकीनी बात की खबर देना, किसी यकीनी बात की खबर देना। और उलुल इल्म असहाबुल इल्म हैं, ये वो लोग हैं जो दलाइल से लोगों को मुतमिन करें, यानी बराहीन दलील पेश करें। और इसका मसदाक जो है यानी इससे मुराद अंबिया इकराम हैं, फुकहा है, मुज्तहदीन हैं और उलमा इकराम हैं। और कायमा बिल किस्त से मुराद अपनी तदबीर से निज़ाम आलम को दरमियानी कैफियत में अल्लाह पाक कायम रखने वाला है। यानी दीन और शरीयत में भी अल्लाह ने राह इत्तिदाल दरमियाना रास्ता अकायद का और अहकामात का दिया है, इंसानों को, मोमिनों को उनका मुकल्लफ बनाया है। इसका शान नज़ूल कुछ सुन लीजिए कि शाम के 2 आलिम मदीना मुनव्वरा आए तो एक ने दूसरे से कहा ये शहर इस नबी के शहर से बहुत मुशाबे है जो आखिर ज़माने में ज़ाहिर होने वाला है। फिर उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी किताब में लिखी हुई नात से पहचान लिया। इन दोनों ने आपको देखकर कहा कि आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा कि आप अहमद हैं। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा हम आपसे एक शहादत के मुतालिक सवाल करते हैं, अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो हम ईमान ले आएंगे। आपने फरमाया तुम मुझसे सवाल करो। उन्होंने कहा ये बतलाइए कि अल्लाह की किताब में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है। इस वक्त ये आया करीमा नाजिल हुई जो भी हमने आपके सामने पढ़ी है, आले इमरान की आयत नंबर 18। अल्लाह ने गवाही दी है कि इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और फरिश्तों ने और उलमा ने भी इस चीज़ की गवाही दी है। यानी जैसे सारी आयत पढ़ी गई है, उन्होंने भी गवाही दी इस हाल में कि अल्लाह ताला अदल के साथ निज़ाम को कायम करने वाला है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, वो बहुत गलबे वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अब उलमा के बारे में जान लेते हैं कि कौन है। अल्लाह ताला के शहादत देने का मानी क्या है। इसका मानी यह है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में और ख़ुद इंसान के नफ्स में अपनी अलूहियत यानी इलाह होने और वहदानियत पर दलाइल कायम कर दिए हैं। फरिश्तों और रसूलों को अपनी अलूहियत और वहदानियत की खबर दी, और रसूलों ने उलमा इकराम को और अवाम को ये खबर पहुंचाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने और उलमा ने अल्लाह के वाहिद और मुस्तहिक इबादत होने की खबर दी। इस आयत में उलमाए दीन की बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी और फरिश्तों की शहादत के बाद उलमाए दीन की शहादत का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा कुरान मजीद की और आयात में भी उलमा की फजीलत बयान की गई है।
सूरह तौहा की आयत नंबर 144 है, और दुआ कीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सूरह जुमर की आयत नंबर 9 है, आप कहिए कि क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते क्या वो बराबर हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 28 है, अल्लाह के बंदों में से सिर्फ उल्मा ही अल्लाह से डरते हैं, यानी जो इल्म रखते हैं उसके बंदे वो ही अल्लाह से डरते हैं। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 43 है, और ये मिसालें हैं जिनको हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं, इनको सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। बहुत सी हदीस में उलमाए दीन की फजीलत का बयान आया है। बुखारी शरीफ में है, हजरत मुआविया